السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 210 ہے۔ ہر درس اپنی جگہ پر ایک تقریر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر پچھلا نہیں سنے ہیں تو آپ اگلا سمجھ نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ میں اپنی سہولت کے لیے بولتا ہوں، درس نمبر اتنا ہے۔ ہم اس حدیث پر بات کر رہے ہیں جس میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی 10 باتوں کی۔ تو اس میں سے میں ایک ایک کر کے بات کر رہا ہوں۔ آج اس کی 9ویں بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ کہ معاذ بن جبل کہ اگر لوگوں کو کہیں پر کسی مرض کی وجہ سے موت ہونے لگے لگاتار اور تم اس میں موجود رہو تو وہیں رکے رہنا، بھاگنا نہیں۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ کہ اگر تم وہاں موجود رہو تو تم بھاگنا نہیں، وہیں موجود رہنا۔ یہ جو اشارہ کیا جا رہا ہے یہ وبائی مرض جسے کہتے ہیں، آج کل تو خیر سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، کرونا جیسے ہے۔ تو اسلامی پالیسی کیا ہے ایسے مرض کے بارے میں کہ جو مرض سے دوسرے بھی متاثر ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ کوئی کسی سے متاثر نہیں ہوتا ہے، نمبر 1۔ یہ اسلامی پالیسی ہے۔ اگر آپ متاثر ہوئے ہیں تو اگر وہ بندہ جس سے متاثر ہوئے ہیں اس سے نہ ملتے تو بھی متاثر ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اور ہم جب پیدا ہونے والے تھے اس سے پہلے یہ لکھا ہے کہ اس کو یہ مرض لگے گا یا نہیں لگے گا۔ لہذا کوئی مرض، بخاری کی روایت ہے کہ لا ادوا، یہ جو مرض ایک دوسرے سے لگنے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، پہلے سے اس کی قسمت پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مرض اس کو لگے گا، لہذا وہ لگ جائے گا۔ تو پہلا عقیدہ یہ بتایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں شکایت کی گئی ایک اونٹ کے بارے میں کہ میرے اونٹ کو خارش ہو گئی۔ خارش سمجھتے؟ کھجلی۔ تو اس نے کہا بدو نے کہ اللہ کے رسول یہ اونٹ کو اس لیے خارش لگی کہ وہ بازو والے اونٹ کو خارش لگی تھی، لہذا اس کو خارش لگ گئی، اس لیے ہمارے اونٹ کو کھجلی کی بیماری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا بابو وہ جو پہلے والے کو لگی وہ کس نے لگائی؟ بھئی تمہارے والے کو تو بقول تمہارے اس سے لگ گئی ہے، وہ جو پہلے والے کو لگی اس کو کون بیماری لگایا؟ مجھے معلوم نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر بیماری ایک کی وجہ سے دوسری لگتی ہے تو پہلے والے کو کیسے لگی؟ پہلے والے کو لگنا ہی نہیں چاہیے۔ تو دوسرے والے کو جو لگی وہ اسی قسمت پہ لکھی تھی، پہلے والے کو بھی جو لگی بغیر کسی سے لگی اس کے باوجود اس کو لگی، لہذا اس کی قسمت پہ لکھی تھی۔ بات سمجھے؟ تو پہلا یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ واقعی میں کیا ایک دوسرے کی بیماری لگتی ہے؟ یہ سیکنڈ کوسچن آپ سے کر رہا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ بیماری ایک کی دوسرے کو لگتی ہے، ایک طرف کہا جا رہا نہیں لگتی ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لگتی ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ تم اس سے ملو گے تو لگے گی، نہیں سمجھے بات؟ قسمت میں ڈے 1 پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس سے ملیں گے تو آپ کو بیماری لگے گی، نہیں ملیں گے تو نہیں لگے گی۔ تو لگنے کی وجہ جو ہے نا وہ حقیقت میں پہلے دن کیا لکھا ہوا ہے۔ کرونا کی بیماری میں بہت سے ایسے کیس بھی ہیں جو بہت پریکٹیکلی ہیں کہ ہم اس سے بہت دور سے ملے اور ہم کو کرونا ہو گیا ہے۔ ایک آدمی اس کی خدمت کرتا رہا، اسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا، اسے بیماری نہیں لگی۔ اگر اٹ از نیسیسری کہ اس کے ملنے سے لگنا ہی لگنا ہے
تو سب سے پہلے اس کو لگنا چاہیے تھا جو 24 گھنٹہ اس کے ساتھ ہے، اس کو نہیں لگی۔ ہم 5 منٹ کے لیے ملے اور ہم کو لگ گئی، کیونکہ پہلے دن لکھا تھا کہ یہ اس سے ملے گا تو لگے گی، اور اس کی قسمت پہ رہا، اس کے قسمت میں کرونا کی بیماری نہیں تھی، لہٰذا نہیں لگی۔ تو اصل بات کیا ہوئی کہ ڈیسیژن آف اللہ کا فیصلہ آپ کے بارے میں کیا ہے۔ اچھا، اب جب میں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کا فیصلہ اگر لگنے کا ہے تو لگے گی، نہیں لگنے کا تو نہیں لگے گی، اب آپ میں ایک دوسری چیز پیدا ہو گئی، پھر مولانا احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لگنا ہوگا لگے گی، نہیں لگنا ہوگا نہیں لگے گی۔ اب حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ معاذ ابن جبل، اگر تم ایسی جگہ ہو جہاں بیماری پھیل گئی، کرونا ہی کہہ لیں، حضور کے زمانے میں ایک بیماری ہوتی تھی، بعد میں بھی بیماری رہی، معتانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے زمانے میں بھی بیماری آئی جس کو طاعون کہتے تھے، چوہے سے پھیلتی تھی اور ایک ساتھ ہزاروں لوگ مرتے تھے۔ جب یہ صحابی کے زمانے میں عبداللہ بن کیا کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ آئی تو اندازہ یہ ہے کہ 20-22 ہزار صحابہ شہید ہو گئے، اس میں ایک دو نہیں، 20-22 ہزار شہید ہو گئے۔ تو یہ ایسی بیماری آتی تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم موجود ہو اور بیماری وہاں آ گئی تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہاں سے نکل جائیں گے تو موت سے بچ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ موت کا وقت متعین ہے۔ لہذا معاذ بن جبل سے کہہ رہے ہیں اپنی جگہ چھوڑنا نہیں، اس خوف، جیسے مثال کے طور پر بنگلور میں بیماری آ گئی تو بنگلور سے بھاگ کر ہبلی چلے جائیں گے تو بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ہماری قسمت میں موت لکھی ہے تو وہ بنگلور میں بھی آ کے رہے گی اور ہبلی میں بھی آ کے رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، چھوڑنا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر بچ گیا، مطلب وہاں سے بھاگ کر ہبلی آ گیا اور بچ گیا تو کیا عقیدہ بنے گا؟ چونکہ میں ہبلی آیا اس لیے بچ گیا، حالانکہ اصل میں بچا اس لیے کہ تیری قسمت میں موت نہیں لکھی تھی اس لیے بچا، تو عقیدہ الٹا ہو گیا۔ بات تو نہیں سمجھے؟ ہم اگر نہ بھاگتے تو ہم مر جاتے، حالانکہ مرتے اسی وقت جب ہماری موت آتی۔ ہم بھاگ کر آ کر بچ گئے، لہذا عقیدہ ہمارا اسلام کے خلاف بن گیا کہ بھاگے اس لیے بچے۔ اللہ کے رسول فرما رہے معاذ بن جبل وہیں ٹھہرے رہنا، بھاگنا نہیں۔ کیوں؟ اگر موت آئی ہے تو بھاگ کر موت بھی پیچھا کرتی ہے اگر موت آنی ہوتی ہے، اور اگر موت نہیں آنی ہوتی ہے تو آپ وہاں بھی موجود رہیں گے، نہیں مریں گے۔ کیا بنگلور میں، مثال دے رہا ہوں، کیا بنگلور میں کرونا آیا تو پورے بنگلور کے لوگ مر گئے؟ نہیں۔ کیا وہاں سے جو بھاگ کر کے دوسرے شہر بچ گئے وہ نہیں مرے؟ وہ بھی مر گئے۔ تو اسلامی عقیدہ کیا کہ موت اپنے وقت پر آتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ یہ واقعہ جو ہے وہ اسرائیلی کتابوں میں بھی ہے، اکثر لوگوں نے لکھا ہے کہ واقعہ صحیح ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ملک الموت آ گئے تو الیک سلیک ہوا۔ وہ اس کو بہت بندہ جو ان کے پاس بیٹھا تھا، ان کا دوست، اس کو بہت گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ تو وہ جب چلا گئے تو سلیمان علیہ السلام سے اس نے دوست سے پوچھا کہ حضرت یہ کون آئے تھے؟ کہا بابو ملک الموت تھے۔ تو کہا کہ ہم کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے، ایسا لگ رہا ہے کہ یار میری باری تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے کیا معلوم بھائی؟ کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قبضے میں جن دیا ہے، آپ کے قبضے میں اللہ نے ہوا پہ قدرت رکھی ہے، یہاں سے مجھے سینکڑوں ہزاروں میل دور فلاں جگہ پہنچوا دیجئے تاکہ حضرت سے بچ جائیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، ان کو ہوا نے اڑایا اور کئی ہزار کلومیٹر لے جا کے پھینکا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت آئے، پھر سلام علیکم السلام، تو پوچھا سلیمان علیہ السلام سے کہ حضرت وہ تمہارے دوست کہاں گئے؟ کہا یار وہ تم سے ڈر گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا میں نے ان کو وہاں پھینک دیا۔ کہا یہی میں سوچ رہا تھا، وہ ملک الموت کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام سے، یہی میں سوچ رہا تھا
کہ اس کی موت تو رب ذوالجلال نے فلاں مقام پر لکھی ہے، یہ بیٹھا تمہارے پاس ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی جان کیسے نکالی جائے گی، یہ تو وہاں پہنچی نہیں۔ کہا اب یہ صحیح جگہ پہنچ گیا، اس کی لکھی وہیں تھی۔ بات سمجھے میری؟ تو موت کی جگہ، موت کا وقت، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ لہذا کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایسی وبائی بیماری کی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر آ گئی ہے، اس وجہ سے نہ بھاگیں کہ بھاگ کر موت سے بچ جائیں گے، وہیں پہنچیں گے۔ حضرت کو وہیں آنا ہے جہاں تم جا رہے ہو، غلط جگہ تھے، اب صحیح جگہ پہنچ گئے ہو، یہ سمجھ لو۔ تو پہلی بات کیا معاملہ ہوا کہ اگر موجود ہیں تو بھاگے نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نہیں ہے، دوسرا اس کا ٹکڑا ہے کہ اگر کہیں بیماری ہے تو وہاں ہونا کر کو جاؤ نہیں، جان بوجھ کر وہاں نہیں جاؤ۔ جیسے پتا چل گیا کہ ایک جگہ پر بیماری ہے، اب آپ مردانگی نہیں دکھلائیں، نہیں جی موت ہوتی تو ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا، وہاں جانا نہیں اگر تم کو معلوم ہو گیا بیماری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صاحب اگر ہم چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، موت ہوگی تو آ جائے گی، نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی، یہ حضور کیوں منع کر رہے ہیں کہ اگر وہاں بیماری ہے تو جاؤ نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہنچ کر مر گئے تو تم کہو گے اگر یہاں نہ آتے تو بچ جاتے، حالانکہ بچتے نہیں۔ موت تو لکھی ہوتی تو اب دوسرا عقیدہ پھر اسلام کے خلاف ہو جائے گا کہ بابو یہاں آئے اس لیے مرے، اگر نہ آتے تو نہ مرتے، تو اسلامی عقیدے کے خلاف ہو گیا۔ لہذا اس سے بھی منع کیا گیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو تربیت کی نا، وہ صرف نماز پڑھنا نہیں سکھایا ہے، ہر چیز ہماری تربیت کی کہ کس انداز میں اسلامی پالیسی کو آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے، کس طریقے سے۔ یہ تو جو منتخب احادیث ہے، یہ مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے، کاندلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا نا، اس کو صرف اگر ترتیب سے پڑھ دیا جائے تو ہر بندہ صحیح ہو جائے، لیکن تم اس کو تلاوت کرتے اس لیے تمہاری زندگی میں اس کے اوپر کوئی اثر ہوتا نہیں ہے۔ 210 درس چل رہا ہے، کتنا چل رہا ہے؟ 210۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی کلمہ طیب ختم نہیں ہوا ہے، 200 درس ہو گیا ہے۔ آپ اتنے دن میں 5 مرتبہ اس کو ختم کرتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہو، کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ اگر اتنے قابل آپ ہوتے کہ پڑھ کر کے ساری بات سمجھ جاتے تو زندگی بدل دیتی یہ کتاب۔ ایسی اتنا محنت کر کے حضرت نے جو اس کو منتخب کیا، ایک سلیکٹ کیا حدیث، اور اس کو اگر ہماری زندگی میں سمجھا دیا جائے اور سمجھ جایا جائے تو جو آج ہیں آپ وہ کل نہیں رہیں گے۔ اور اگر ایسے پڑھتے رہیں گے تو چکنے گھڑے پہ پانی پڑتا رہتا، کچھ بھی نہیں بدلیں گے، اور نہیں بدل رہے ہیں۔ جس نے لکھا اس کی نیت کیا، وہاں تک آپ پہنچے ہی نہیں ابھی تک۔ میں اگر اس کو پوری کتاب کو اگر تشریح کروں گا تو 10 سال لگے گا۔ کتنا لگے گا؟ 10 سال لگے گا، کیونکہ ابھی کلمہ طیب ختم نہیں ہوا، 210 دن ہو گئے گویا۔ کتنے دن ہو گئے؟ 210 دن ہو گئے، اور ابھی کتاب کا پہلا حصہ ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ بہت ہی پلاننگ سے اس کتاب کو مرتب کیا گیا ہے، ہم اس پلاننگ کو پکڑ نہیں پا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی کہ موجود ہو تو بھاگنا نہیں، نمبر 1۔ کیوں؟ وجہ بتا دیا آپ کو۔ بھاگ کے بچ جاؤ گے تو سمجھو گے بھاگے اس لیے بچے، اس لیے نہیں بچے، تمہاری قسمت میں موت نہیں لکھی تو اس لیے بچے۔ اور اگر وہاں پہنچ گئے اور مر گئے تو عقیدہ بن جائے گا کہ صاحب اگر یہاں نہ آتے تو بچ جاتے، حالانکہ اس لیے مر گئے کیونکہ تمہاری موت لکھی تھی۔ تو دونوں باتوں کی ترغیب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں پر موجود ہیں، جہاں پر بیماری ہے وہاں جانا نہیں، اگر بیماری ہو جائے تو وہاں سے بھاگنا نہیں۔ اتنی بات سمجھے؟ تیسری چیز احتیاط بتائی۔ ایک صاحب آئے، ان کو برس کی بیماری تھی، جزام جسے کہتے ہیں، لیپرسی، کوڑ کی بیماری تھی۔ کوڑ کی بیماری میں بھی جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ہاتھ ملانے سے، بھاپ سے، سانس لینے سے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایمان لانے کے لیے۔ ابھی اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تو وہ دور ہی تھے، اور ان کو کوڑ کی بیماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ وہیں بیٹھ جائیے، آپ وہیں رک جائیے، میں نے آپ کو بیعت کر لیا، میں نے آپ کو بیعت کر لیا، میں نے آپ کو مسلمان مان لیا، یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں ہے۔
بخاری کی روایت ہے کہ مجذوم سے ایسے بھاگو کما تفر من الاسد، جیسے شیر سے خوف کھایا جاتا ہے، ایسے جو ہے اس سے کیا کرو، کوڑ کی بیماری سے دور رہو۔ کیوں؟ وہی بات پھر ہو گئی کہ اگر اس کے پاس چلے گئے اور تم کو کوڑ ہو گیا تو تم سمجھو گے اس کے پاس آئے لہذا کوڑ ہو گیا، حالانکہ کوڑ لکھا تھا اس لیے کوڑ ہوا، وہ بات دماغ سے نکل گئی، وہ عقیدہ جو تھا وہ خراب ہو گیا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی۔ اب یہ جو آپ لگا رہے ہیں کیا کہتے ہیں ماسک لگائیے ثواب سمجھ کر۔ کیسے؟ ثواب سمجھ کر۔ میں اپنے گھر کے، جہاں ہمارا گھر ہی قریب میں ہے، میں نے اپنے گھر کے دیوار میں پلاسٹک کی پٹی لگائی، تو ایک صاحب نے پوچھا آپ نے یہ کیوں لگائی ہے؟ آپ جواب کیا دیں گے؟ ہم نے اس لیے لگایا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتوں کی بے پردگی نہ ہو۔ یہ جواب دیں گے نا؟ ہم نے اس نیت سے نہیں لگایا ہے، ہم نے اس نیت سے لگایا ہے کہ بازو والے گھر کی بے پردگی ہم سے نہ ہو۔ نیت کی وجہ سے سارا معاملہ اوپر سے نیچے ہو سکتا ہے۔ آپ ماسک اس وجہ سے لگا رہے ہیں کہ ان کی بیماری ہم کو نہ لگے، ٹھیک ہے، ماسک کس نیت سے لگائیے کہ میری وجہ سے دوسرا متاثر نہ ہو، تو آپ نے دوسرے کو محفوظ کرنے کے لیے ماسک لگایا، یہ ثواب ہے، کام وہی کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے، نیت صحیح نہیں کر پا رہے ہیں، لہذا ماسک لگائیں اس نیت سے ہماری وجہ سے دوسرا متاثر نہ ہو۔ دوسرے سے آپ نہ متاثر ہوں، اس کی نیت کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو آٹومیٹک ہو جائے گا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ دوسرے آپ کو متاثر نہ کریں، اس کے لیے آپ کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے والے کی نیت کریں گے تو ماسک لگانا کیا ہو جائے گا؟ ثواب کا کام ہو جائے گا، اور اس سے خود بخود آپ بچ جائیں گے۔ تو جو جیسے کوئی آدمی کو کھاد کی ضرورت ہے، کھاد جانتے ہیں نا، جو کھیتوں میں ڈالی جاتی ہے، تو اس کو پتا چلا بھینس بہت گوبر دیتی ہے، لہذا بھینس لے آئیں گے، کھاد آئے گی اور دودھ بھی نکلے گا۔ یہ بہت بیوقوف آدمی ہے۔ دودھ کی نیت سے بھینس لاؤ، وہ کمبخت گوبر تو اپنے آپ دے گی، گوبر کی نیت سے بھینس کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ دودھ کی نیت سے لاؤ، گوبر آٹومیٹک مل جائے گا۔ ہم بڑے بیوقوف ہیں کہ گوبر کی نیت سے لاؤیں اور بولے دودھ مل جائے گا، الٹی بات ہو گئی نا۔ ایسے ہی ماسک لگائیں یہ سمجھ کر کے کہ میری وجہ سے دوسرا متاثر نہ ہو۔ جو حضور فرما رہے ہیں کہ تم جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جاؤ، جیسے کہ جہاں پر بیماری ہے وہاں نہ جاؤ، یہ بات بھی کہی، اور جہاں ہے وہاں سے نہ نکلو، جہاں ہو وہاں سے نہ نکلو، یہ سمجھ کر کہ کہیں میری وجہ سے دوسرا متاثر نہ ہو جائے، اس وجہ اس جگہ کو نہیں چھوڑو۔ پہلی وجہ کیا کہ موت تو آنی ہے تو آنی ہے، لیکن اگر تم نکلے اور تمہاری وجہ سے دوسرا متاثر ہوا تو یہ اس سے بڑا گناہ ہو جائے گا، لہذا تم اس جگہ کو نہیں چھوڑو۔ تو نیت یہ کریں کہ ہماری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے، تو یہ ماسک لگانا عبادت ہو جائے گا۔ اور دوسرا عبادت کیا ہوگی کہ دوسرے سے ہم محفوظ رہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ لوگوں اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہیں ڈالو۔ تو دو ثواب ہو گیا۔ پہلا ثواب ہماری وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے، نمبر 1، یہ پہلا نمبر ہے۔ دوسرا ثواب یہ ہے کہ دوسرے کی وجہ سے ہم متاثر نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اپنی کل میں نے کہا نا کہ تمہارا جسم ہمارا جسم یہ گفٹڈ بائی گاڈ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ استعمال کرنے کے مجاز ہیں، آپ اس کو تکلیف دینے کے مجاز نہیں، آپ اس کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں کہ ہم جیسے چاہیں ویسے استعمال کریں۔ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِجِسْمِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے۔ لہذا دوسرا بھی ثواب ہے کہ ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ یہ ہے وہ حدیث کا ٹکڑا کہ اے معاذ بن جبل، اگر ایسی جگہ موجود رہنا اور موت لوگوں کو آنے لگے تو چھوڑنا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ موت کا وقت اور جگہ متعین ہے۔ اگر چھوڑو گے وہاں جاؤ گے، اس کا مطلب وہیں لکھی تھی، اب صحیح جگہ پہنچ گئے، جیسے وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ کو بتایا۔ لہذا اسلامی پالیسی کو سمجھنے کی سخت ترین ضرورت ہے، اور اسلام نام ہے زندگی کے ہر فیلڈ میں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جاننا، سمجھنا اور زندگی میں کیا کرنا، اس کے اوپر
عمل کرنا. ظاہری طور پر جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس سے ہونا ہوانا کچھ نہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں بہت نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، لیکن کرپشن بھی اتنا ہی کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ پالیسی آپ کو معلوم نہیں ہے. حبیب مصطفیٰ کی پالیسی جس کو معلوم ہو جاتی ہے وہ کرپشن سے دور ہو جاتا ہے. زبان ایک ہو جاتی ہے، دل ایک ہو جاتا ہے. زبان ایک ہے، دل ایک ہے، راجنیتی کی جا رہی ہے، ان کو پچھاڑ دینا ہے، ان سے انتقام لے لینا ہے، اور تہجد دنا دن پڑے جا رہے ہیں. وہ تہجد اپنے اثرات دکھلائی نہیں پا رہی ہے، کیونکہ حقیقت میں حبیب مصطفیٰ کے طریقے پر ہم زندگی گزار نہیں رہے ہیں. ظاہری کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی صحیح کیا جائے. یہی ہمارے جو اصل صوفیاء ہیں وہ یہی کرتے تھے کہ اندر کے چیز کو کیا کرتے تھے؟ بدل دیتے تھے. سمجھے نہیں؟ یہ باہری چیزوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے. اندر بدلے گا، باہر اپنے آپ اس کے اثرات صحیح ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.